بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، 8th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 10 کی ریڈنگ کریں گے اور ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے. سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے کہ اس طرح ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے گا. اس چیپٹر کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کے اندر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ کے دور حکومت کے بارے میں سمجھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انگلش کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا. کچھ نئے ورڈ جنہیں اس سے پہلے نہیں پڑھا ہوگا تو انہیں گریب کر سکیں گے، ان کی پروننسیشن کو سمجھ سکیں گے. آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پیراگراف سے. حضرت عمر تھے دا سیکنڈ کیلف، دوسرے خلیفہ آف اسلام کے. حضرت عمر واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. ہی واز، آپ تھے، بارن، پیدا ہوئے، ایٹ مکہ، مکہ میں، ان اے نوبل ٹرائب، ایک عظیم قبیلے میں. ٹرائب قبیلے کو کہتے ہیں. کالڈ دا قریش، جسے قریش کہتے تھے. ہی واز بارن ایٹ مکہ ان اے نوبل ٹرائب کالڈ دا قریش. آپ مکہ کے ایک عظیم قبیلے قریش میں پیدا ہوئے. ہی ریسیوڈ، آپ کو ملا، دا ٹائٹل آف فاروق، فاروق کا لقب. ٹائٹل لقب کو کہتے ہیں. ریسیوڈ سیکنڈ فارم ہے ریسیو کی، ریسیوڈ. آفٹر، بعد میں. ہی ایمبریزڈ اسلام، اسلام قبول کرنے کے. ایمبریزڈ اسلام کا مطلب اسلام کو قبول کرنا. ہی ریسیوڈ دا ٹائٹل آف فاروق آفٹر ہی ایمبریزڈ اسلام. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو فاروق کا لقب ملا. ہی واز، آپ تھے، ون، ایک، آف دا ویری فیو پرسن، چند افراد میں سے، ان مکہ، مکہ میں، ہو کوڈ ریڈ، جو لکھ سکتے تھے، جو پڑھ سکتے تھے، اینڈ رائٹ، اور لکھ سکتے تھے. ہی واز ون آف دا ویری فیو پرسنز ان مکہ ہو کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ. آپ مکہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو لکھ اور پڑھ سکتے تھے. ہی واز، آپ تھے، اٹال، ایک لمبے، اسٹرانگ، مضبوط، اینڈ بریو مین، اور بہادر آدمی. ہی واز اے ٹال، اسٹرانگ، اینڈ بریو مین. آپ ایک لمبے، مضبوط اور بہادر آدمی تھے. ہی واز، آپ تھے، آلسو بی آ ویری گڈ، ایک بہت اچھے، ریسلر، پہلوان، ہارس رائڈر، گھڑ سوار، جو گھوڑے کو چلانے میں ماہر ہو، اینڈ اور سورڈز مین، اور تلوار باز، جو تلوار کو چلانے میں ماہر ہو. ہی واز آلسو اے ویری گڈ ریسلر، ہارس رائڈر، اینڈ سورڈز مین. آپ ایک بہت اچھے پہلوان، گھڑ سوار اور تلوار باز تھے. بزنس، کاروبار یا تجارت کو کہتے ہیں. واز تھا، ہز آکوپیشن، آپ کا پیشہ. بزنس واز ہز آکوپیشن، آپ کا تجارت آپ کا پیشہ تھا. حضرت عمر's کنورژن ٹو اسلام، حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا یعنی اسلام کو قبول کرنا. کنورژن کا مطلب ہے کہ جب کوئی پہلے کوئی اور مذہب اور بعد میں سے اسلام کو قبول کر لیا. واز تھا، آف گریٹ ویلیو، بہت اہمیت والا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان ہز مشن آف اسلام، آپ کے اسلام کے مشن میں یعنی اسلام کی تبلیغ کے مشن میں. حضرت عمر's کنورژن ٹو اسلام واز آف گریٹ ویلیو ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز مشن آف اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ کے مشن کے اندر بہت اہمیت رکھتا تھا. آفٹر ورڈز، اس کے بعد. ہی ریمینڈ، آپ رہے، ویری کلوز، بہت قریب، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آفٹر ورڈز ہی ریمینڈ ویری کلوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ، حضرت عمر رہے، خلیفہ فار 11 ایئرز، 11 سال تک. حضرت عمر ریمینڈ کیلف فار 11 ایئرز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال تک خلیفہ رہے. ہی کانکرڈ، آپ نے فتح کی. کانکر سے ملتا جلتا لفظ آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا، کانکویسٹ، فتح کو. ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، آپ نے لائن پڑھی تھی فتح مکہ کے موقع پر. ہی کانکرڈ، آپ نے فتح کی. ا واسٹ امپائر، ایک وسیع سلطنت، واسٹ، وسیع، امپائر، سلطنت. ڈیورنگ، دوران، دا 11 ایئرس، 11 سالوں کے، آف ہز خلافت، آپ کی خلافت کے. ہی کانکرڈ ا واسٹ امپائر ڈیورنگ دا 11 ایئرز آف ہز خلافت، آپ نے اپنی خلافت کے 11 سالوں میں ایک وسیع سلطنت فتح کی. ہی انٹروڈیوسڈ، آپ نے متعارف کروائی.
انٹروڈکشن کا مطلب ہے کوئی چیز نئی کسی کے سامنے پیش کرنا. جیسے کلاس میں ایک بچہ ہے نیا، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں واٹ از یور انٹروڈکشن، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، اپنا تعارف کرواؤ. ہی انٹروڈیوسڈ، آپ نے متعارف کروایا، اے گریٹ سسٹم، ایک عظیم نظام، آف ایڈمنسٹریشن، نظم و نسق کا، یعنی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ کام کو چلانا، اداروں کو چلانا، یہ نظم و نسق کہلاتا ہے. ہی انٹروڈیوسڈ اے گریٹ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن، آپ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام متعارف کروایا. وچ سروڈ ایز اے ماڈل فار دا اسلامک ورلڈ. ماڈل کا مطلب ہے نمونہ، اسلامک ورلڈ کا مطلب ہے اسلامی دنیا، یعنی اسلامی ممالک جو ہیں ان اسلامک دنیا کہتے ہیں. وچ سروڈ ایز اے ماڈل فار دا اسلامک ورلڈ، جو اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر رہا. ہی انٹروڈیوسڈ، آپ نے متعارف کروائیں، مینی، بہت سی، ریفارمز، اصلاحات. ریفارمز کہتے ہیں جب نظام کے اندر بہتری نہ ہو، وہ نظام بہتر طور پہ نہ چل رہا ہو، کام نہ کر رہا ہو، تو اسے بہتر کرنا، یہ ریفارمز ہیں. ہی انٹروڈیوسڈ مینی ریفارمز، آپ نے بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں. ڈیورنگ ہز رین، اپنے عہد کے دوران. عہد، رین یا عہد سے مراد ہے دور حکومت، یعنی جب کوئی حکومت میں آیا تب سے لے کر اس کی حکومت ختم ہونے تک، چاہے اس کی ڈیتھ کی صورت میں ہو یا ادر فیکٹرز ہوں، رین کہلاتا ہے. ہی انٹروڈیوسڈ مینی ریفارمز ڈیورنگ ہز رین، آپ نے اپنے عہد کے دوران بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں. سچ ایز، جیسا کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس، انتظامی عدالتیں. ٹو انویسٹیگیٹ، تفتیش کرنے کے لیے. انویسٹیگیٹ کیا ہوتا ہے؟ تفتیش کرنا کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کی یا معاملے کی تہہ تک جانا، لوگوں سے بات چیت کر کے، انٹرویو کر کے، مختلف ذرائع سے اس کے معاملے کی تہہ تک جانا انویسٹیگیشن ہے. دا کمپلینٹس، شکایات کی، اگینسٹ، خلاف. دا آفیسز، اداروں کے، آف دا اسٹیٹ، ملک کے. سچ ہے جیسا کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس ٹو انویسٹیگیٹ دا کمپلینٹس اگینسٹ دا آفیسز آف دا اسٹیٹ، ملک کے اداروں کے خلاف شکایات کی تفتیش کے لیے انتظامی عدالتیں قائم کیں. ہی آلسو ریفارمڈ آرمی، پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم، آپ نے فوج، پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام کو بھی بہتر بنایا. ریفارم کا مطلب ہے بہتر بنانا. تھرڈ پیراگراف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو، حضرت عمر نے دی گریٹ امپارٹنس، بہت زیادہ اہمیت، ٹو جسٹس، انصاف کو، اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو. ویل بینگ کا مطلب کیا ہے؟ فلاح و بہبود سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہوں ان کو بھی اس طرح کی زندگی دینا کہ وہ بھی دوسروں کے برابر معاشرے میں زندہ رہ سکیں. ان کے پاس لباس نہیں تو لباس مہیا کیا جائے، پیسہ نہیں تو وہ دیا جائے، نوکری نہیں تو وہ دیجیے، گھر کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو وہ سہولیات دی جائیں. ویل بینگ کہلاتا ہے. اس کے لیے ایک اور ورڈ ویلفیئر بھی ہوتا ہے، ویلفیئر آف دا پیپل، لوگوں کی فلاح کرنا. حضرت عمر گیو گریٹ امپارٹنس ٹو جسٹس اینڈ ویل بینگ آف دا پیپل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہت اہمیت دی. ہی واز، آپ تھے، ویری اسٹرکٹ، بہت سخت، ان دا کیس آف ججمنٹ، انصاف کے معاملے میں. ہی واز ویری اسٹرکٹ ان دا کیس آف ججمنٹ، آپ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے. ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی ون، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اسپیئر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی کسی پہ مقدمہ چلایا، کسی کو سزا دی، کسی کو نہ دی. کوئی تعلق دار، کوئی رشتہ دار نکل آیا، کسی کی سفارش آ گئی تو اسے اسپیئر کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن ناٹ اسپیئر، نہیں، نہ چھوڑنا. ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی ون، کو کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. ناٹ ایون ہز اون سن، اپنے بیٹے کو بھی نہیں. اون سن، اپنا بیٹا. ایون، حتیٰ کہ. اف، اگر رانگ، غلطی، واز کمیٹڈ، ہو جاتی، بائی ہم، اس سے. ناٹ ایون، ہی وڈ ناٹ اسپیئر اینی ون، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. ناٹ ایون ہز اون سن اف رانگ واز کمیٹڈ بائی ہم، اگر آپ کے اپنے بیٹے سے بھی غلطی ہو جاتی تو اس سے بھی نہیں. فار ہم، آپ کے لیے، ہائی اینڈ لو، اعلیٰ اور ادنا. اعلیٰ اور ادنا سے مراد کیا؟ جیسے ایک فوج کے اندر ایک سپہ سالار ہے تو وہ اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہے، اور ایک عام سپاہی ہے تو وہ ادنا پوسٹ کے اوپر ہے. آپ ان میں فرق نہیں کرتے تھے. ریچ اینڈ پور، امیر اور غریب، ور، تھے، آل، سارے، ایکول، برابر، بیفور لا، قانون کے سامنے. فار ہم، ہائی اینڈ لو، ریچ اینڈ پور، ور آل ایکول بیفور لا، آپ کے لیے اعلیٰ اور ادنا، امیر اور غریب، سارے قانون کے سامنے برابر تھے. ہی فالوڈ، آپ نے پیروی کی، دا سینگ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی. سینگ سے مراد فرمان ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا. ٹریٹ یور سرونٹ، ٹریٹ کا مطلب سلوک کرنا، سرونٹ سے مراد غلام ہے، اور آج کے زمانے میں تو غلامی کا تصور نہیں ہے، تو اس لیے ملازم بھی ہے کو بھی سرونٹ آج کل کہا جاتا ہے.
ٹریٹ یور سرونٹ، اپنے غلام سے سلوک کرو ایز جیسا کہ یو وڈ ٹریٹ یور سیلف، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. ٹریٹ یور سرونٹ ایز یو وڈ ٹریٹ یور سیلف، اپنے غلام سے ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. یعنی اگر آپ کا کوئی باس ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، تو آپ اس کی بھی عزت کریں نا جس کے آپ باس ہیں. ماسٹر اینڈ سرونٹ، آقا اور غلام. ماسٹر یہاں مراد آقا ہے اور سرونٹ سے مراد غلام ہے. آر ہیں بوتھ دونوں ایکول برابر بیفور اللہ، اللہ کے سامنے. ماسٹر اینڈ سرونٹ آر بوتھ ایکول بیفور اللہ. آقا اور غلام دونوں اللہ کے سامنے برابر ہیں. جب یہاں معاملہ جو ہے وہ برابری کے سطح پر ہے. جب قبر کے اندر آقا جائے گا تو اس سے بھی وہی سوالات کیے جائیں گے جو ایک غلام سے کیے جائیں گے. آقا کے ساتھ بھی اس کی نیکیوں اور بدیوں کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور غلام کے ساتھ بھی کیا جائے گا. دا ورشپ پلیسز، عبادت گاہیں. ورشپ کا مطلب ہے عبادت اور پلیس کا مطلب ہے جگہ، یعنی جس جگہ عبادت ہوتی ہے. یعنی ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ مسجد ایسی جگہ جو ورشپ پلیس ہے، ہندوؤں کے لیے جیسے مندر ہے، سکھوں کے لیے جیسے گردوارہ ہے، اور کرسچنس کے لیے جیسے چرچ ہے، وہ ان کے لیے ورشپ پلیس ہے. دا ورشپ پلیس عبادت گاہیں اینڈ پراپرٹی اور جائیداد آف دا نان مسلم، غیر مسلموں کی ور گیون پروٹیکشن کو تحفظ دیا گیا. پروٹیکشن کا مطلب حفاظت بھی ہے اور تحفظ بھی ہے. لیکن گیون کا مطلب یعنی گیو دینا، گیون دیا گیا. تو یہاں تحفظ استعمال اس لیے کہوں گا، گیون پروٹیکشن تحفظ دیا گیا. دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلمز ور گیون پروٹیکشن، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور جائیداد کو تحفظ دیا گیا. 4th پیراگراف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز، حضرت عمر تھے کائنڈ مہربان اینڈ سمپتھیٹک اور ہمدرد ٹو دا پور، غریبوں کے لیے. ورڈ سمپتھی آپ نے پڑھا، ہمدردی کو کہتے ہیں، اور جو سمپتھی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اسے سمپتھیٹک، ہمدرد کہتے ہیں. حضرت عمر واز کائنڈ اینڈ سمپتھیٹک ٹو دا پور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے لیے مہربان اور ہمدرد تھے. ہی اسپینٹ، آپ نے گزاری، مینی بہت سی، سلیپ لیس نائٹس. سلیپ کا مطلب ہوتا ہے سونا اور لیس کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ. آپ نے فرسٹ لیسن کے اندر سفیکسز، پریفکس اور سفکس وغیرہ پڑھے تھے، تو وہ جو آپ نے وہاں پہ لیس پڑھا تھا اس کا مطلب تھا وداؤٹ. سلیپ لیس مین وداؤٹ سلیپ، یعنی جس میں نیند نہ ہو، مطلب جاگنا. سلیپ لیس نائٹس، جاگ کر راتیں گزاری. رومنگ، گھومتے ہوئے. ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں. ٹو سی، دیکھنے کے لیے. دا کنڈیشنز آف ہز پیپل، اپنے لوگوں کے حالات کو، لوگوں کی حالت کو. اپنے لوگوں سے مراد ہے رعایا جو آپ کی تھی. ہی اسپینڈ مینی سلیپ لیس نائٹس رومنگ ان دا اسٹریٹ ٹو سی دا کنڈیشنز آف ہز پیپل. آپ نے اپنے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے بہت سی راتیں جاگ کر اور گلیوں میں گھوم کر گزاری. ون نائٹ، ایک رات. ہی پاسڈ بائی، آپ پاس سے گزرے. آ ہاؤس، ایک گھر کے. اینڈ ہرڈ، اور سنا. چلڈرن، بچوں کو. کرائنگ، روتے ہوئے. ون نائٹ ہی پاسڈ بائی آ ہاؤس اینڈ ہرڈ چلڈرن کرائنگ. ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے اور بچوں کو روتے ہوئے سنا. دیر واز اے پاٹ آف واٹر آن دا فائر. پاٹ کہتے ہیں برتن کو، آف واٹر، پانی سے بھرا ہوا. آن دا فائر، چولہے کے اوپر، یعنی آگ کے اوپر. دیر واز اے پاٹ آف واٹر آن دا فائر، آگ کے اوپر پانی سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا. دا مدر واز ٹیلنگ، ماں کہہ رہی تھی. مدر، ماں. واز، تھی. ٹیلنگ، بتا رہی یعنی کہہ رہی. دا چلڈرن، بچوں کو. ٹو گو ٹو سلیپ، کے سو جائیں. اینڈ وین، اور جب. دا فوڈ، کھانا. واز ریڈی، تیار ہو جائے گا. شی وڈ ویک دیم اپ، وہ انہیں جگا لے گی. دا مدر واز ٹیلنگ دا چلڈرن ٹو گو ٹو سلیپ اینڈ وین دا فوڈ واز ریڈی شی وڈ ویک دیم اپ. ماں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ سو جائیں، اور جب کھانا تیار ہو جائے گا تو وہ انہیں جگا لے گی. بٹ لیکن دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، لیکن بچے مان نہیں رہے تھے. لسن کا مطلب ایک تو جو ڈکشنری میننگ ہے وہ تو ہے سننا، لیکن یہاں بچے سن تو رہے تھے، یعنی کان ان کے ٹھیک تھے، مینٹلی وہ ٹھیک تھے، تو وہ سن تو رہے تھے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ سن تو رہے تھے لیکن اس کی بات مان نہیں رہے تھے. بٹ دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، لیکن بچے اس کی بات کو مان نہیں رہے تھے، یعنی وہ سو نہیں رہے تھے، اس کی بات کو مان نہیں رہے تھے. حضرت عمر آسکڈ دا وومن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، واٹ از دا میٹر، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے.
واٹ از دا میٹر، کیا معاملہ ہے؟ شی ٹولڈ ہم، اس نے آپ کو بتایا، دیٹ کہ دیر واز نتھنگ ٹو ایٹ، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. شی ٹولڈ ہم دیٹ دیر واز نتھنگ ٹو ایٹ، اس نے آپ کو بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. دیر واز نو منی، کوئی پیسہ نہیں تھا. اینڈ نو گرین، اور کوئی اناج نہیں تھا، یعنی گندم دانے کھانے کے لیے. ان دا ہاؤس، گھر میں. دیر واز نو منی اینڈ نو گرین ان دا ہاؤس، گھر میں نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی اناج تھا. ہر ہسبینڈ ہے ڈائڈ، اس کا خامد مر چکا تھا، اس کا خامد فوت ہو چکا تھا. دا چلڈرن ور کرائنگ فار فوڈ، بچے کھانے کے لیے رو رہے تھے. ہی ہیلپڈ دا ویڈو، آپ نے بیوہ، ویڈو کہتے ہیں بیوہ کو، یعنی جس عورت کا ہسبینڈ یا خامد فوت ہو چکا ہو اسے ویڈو کہتے ہیں، بیوہ. ہی ہیلپڈ دا ویڈو، آپ نے بیوہ کی مدد کی، ود فوڈ، خوراک سے، منی، پیسوں سے، اینڈ کلودنگ، اور کپڑوں سے. ہی ہیلپڈ دا ویڈو ود فوڈ، منی اینڈ کلودنگ، آپ نے خوراک، پیسے اور کپڑوں سے اس بیوہ کی مدد کی. ون نائٹ، ایک دن. وائل حضرت عمر واز، جب حضرت عمر واز سینگ ہز، نماز، اپنی نماز ادا کر رہے تھے، ان دا مسجد، مسجد میں. A non-Muslim named فیروز، ایک غیر مسلم جس کا نام فیروز تھا، killed the caliph، خلیفہ کو قتل کر دیا، with a knife، ایک چاقو سے. One day while حضرت عمر was saying his prayer in the مسجد، ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، a non-Muslim named فیروز killed the caliph with a knife، ایک غیر مسلم فیروز نے خلیفہ کو اپنے چاقو سے قتل کر دیا. حضرت عمر لائز بریڈ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. بری کا مطلب دفن کرنا، بریڈ آپ کو دفن کیا گیا. نیئر، قریب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے قریب مدینہ میں. حضرت عمر لائز بریڈ نیئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مدینہ شریف میں دفن کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کیا. اگر کچھ آپ کو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی لگی ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، تو آپ کمنٹ کیجئے، اس کا آنسر انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھ سے شیئر بھی کیجئے کہ کس حد تک اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا. ایٹ دا اینڈ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اسے سبسکرائب چینل کو کر لیجئے، بیل کا بٹن دبا دیجئے، ہر بار نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آپ تک پہنچتا رہے گا. اسی طرح سے آہستہ آہستہ پوری کتاب کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائزز کو اور انالسس کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.